Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your Hindi teacher Sir Hidayatullah. Welcome to the SED school. आज हम अपना आसान सिंधी का सबक शुरू करने की तरफ जा रहे हैं। सबक पे जाने से पहले हम कुछ मालूमात हासिल करेंगे। आपको इस स्लाइड पे जो कि नज़र आ रहा होगा, उस पे जो सबसे ऊपर हेडिंग डली हुई है वो है हज। आप सब जैसे कि जानते हैं हज इस्लाम का 5वां रुकन है और हर साहिब इस्तिताअत पर ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ है। यानी कि साहिब इस्तिताअत से मुराद वो शख्स जिसके पास माल व दौलत हो, इतने माल दौलत हो कि वह हज के अखराजात बर्दाश्त कर सके, उस पर ज़िंदगी में एक दफ़ा हज करना फ़र्ज़ है। फिर उसके नीचे लिखा हुआ है हज्जतुल विदा। हज्जतुल विदा क्या है? ये सन 10 हिजरी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अदा किया, उसे हज्जतुल विदा कहते हैं। हज्जत अरबी लफ्ज़ है जिसके मायने हैं एक बार हज करना, और विदा के मायने हैं रुख़्सत होना या रुख़्सत करने के हैं। यानी ये वो हज था जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से रुख़्सत हो गए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का आखिरी हज था, इसलिए इसको हज्जतुल विदा कहते हैं। तो हम अपने सबक की तरफ अब बढ़ते हैं। तो आज जो हमारा सबक का उन्वान है वो भी यही है। सबक पहरियों, आपकी किताब का सबक पहला है हज्जतुल विदा वारो खुतबो, यानी कि खुतबा हज्जतुल विदा। बढ़ते हैं हम अपने सबक की तरफ। अब आपको आपकी किताब का सफ़ा नंबर 7 जो है शो हो रहा है। एक तरफ आपकी सिंधी लिखी भी हो, जबकि उसके बराबर में उसकी उर्दू ट्रांसलेशन, उर्दू तर्जुमा लिखा है। इसको आप बगौर सुनिएगा और उसके साथ उसकी उर्दू मीनिंग को भी देखिएगा कि किस लफ्ज़ का क्या मायने, ताकि आप जो है मुश्किल अल्फाज के मायने बगौर समझ सकें और ये आपके लिए अपने अल्फाजों में लिखने के लिए आपके लिए आसानी होगी और आप अपने अल्फाजों में लिख सकेंगे। मैं पहली लाइन से स्टार्ट कर रहा हूँ। हिजरी ढही साल जे ज़ुल्हज महीने में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन अटकल 1,40,000 मुसलमानन जी जमात सां आखिरी हज अदा कयो। हिजरी 10 साल के ज़ुल्हज महीने में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अटकल कहते हैं तकरीबन 1,40,000 मुसलमानों की जमात के साथ आखिरी हज अदा किया। मनासिक जी अदायगी का पोई पाण अरफात के मैदान में डाची ते चढ़े खुतबो डिनाऊँ। मनासिक हज की अदायगी के बाद यानी कि आप जो हज के मनासिक हैं उसकी अदायगी के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात के मैदान पर ऊँटनी पर चढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया। डाची कहते हैं ऊँटनी को खुतबा दिया। ओहो खुतबो मिस्कीनन बाहन जालन, वो खुतबा मिस्कीनों बाहन कहते हैं ग़ुलामों को, जालन कहते हैं औरतों को, आई का मतलब है और यतीमों जे हक़न जो खुलियल पदरनामों हो, और यतीमों को हुकूक का वाज़ेह ऐलान था। पदरनामों कहते हैं ऐलान को। इनमें पाण सिगुर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानन की तौहीद जे अमानत आई कुरान जे दस्तूर के साथ सांधे रखण जो ताकीद फरमायूं। उस खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को तौहीद की अमानत और कुरान के दस्तूर को साथ सांधे रखण, यानी कि अब कुरान के दस्तूर को सीने से लगा कर रखने की ताकीद फरमाई। साथ सांधे रखण अपने साथ या सीने से लगा कर रखने की ताकीद फरमाई। हिक बई जे जानियन लजण ऐं मलकियतन जी एहतराम रखण जो तलक़ीन कयाऊं। एक दूसरों की जानें, लजण कहते हैं इज़्ज़तों को, एक दूसरों की जानों, इज़्ज़तों और मलकियतों का एहतराम करने की तलक़ीन की। बाहन सा शफ़क़त, यतीमन सा मेहरबानी ऐं मिस्कीनन जी संभाल ऐं औरतन सा अदल ऐं संदन हक़न जी हुरमत जो ताकीद कयाऊं। बाहन सा शफ़क़त, ग़ुलामों के साथ शफ़क़त, यतीमों के साथ मेहरबानी और मिस्कीनों की संभाल यानी मिस्कीनों की देखभाल। संभाल का मतलब होता है देखभाल। औरतन सा अदल, औरतों के साथ अदल और उनके हुकूक की हुरमत की ताकीद की, उनके हुकूक अदा करने की ताकीद की। संदन खुतबन जो के अहम गालियों ही आन, आपके खुतबे की कुछ अहम बातें ये हैं। गालियों कहते हैं बातें को। अब पहला पॉइंट जो है उसमें लिखा हुआ है आओ अजोके ढी जाहिलियत जे समूरियन रिस्मन के पांझे पेरन हेठा लताड़ियाँ। तो मैं आज के दिन जहालत की तमाम रसूम को अपने पैरों तले कुचलता हूँ। लताड़ियाँ कुचलना, पेरन हेठा पैरों के नीचे,
اللہ تعالیٰ وہاں کا جاہلیت جو گمراہیوں دور کریوں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے جاہلیت کی گمراہیاں دور کریں، نسبی فخر ختم کرے چھڑیائیوں، اور نسبی فخر یعنی کہ نسب کا فخر، یا کوئی کسی کی مطلب کوئی کسی کے نسبی فخر نہ کرے کہ میں جو ہے امیر ہوں یا یہ غریب ہے، یعنی کہ نسبی فخر جو ہے میں نے آج ختم کر دیا۔ مومن عزت وارو فاجر ذلیل آئے، مومن عزت والا ہے اور فاجر ذلیل ہے۔ آج کا کوئی عربی کے اجمی تے اجمی کے عربی تے کعبہ فضیلت کا نہ ہے، آج کے بعد اجمی کو عربی پر اور عربی کو اجمی پر کوئی بھی فضیلت حاصل نہیں ہے، یعنی کہ جو اس وقت جو لوگ تھے عرب کے لوگ اور پھر یا دوسرے لوگ تھے اجمی، تو عرب کے لوگ جو تھے وہ اپنے آپ کو اجمیوں سے بڑا سمجھتے تھے اور اجمی لوگوں کو اپنے سے بدتر سمجھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن خطبے میں کہا کہ آج کے دن جو ہے آج کے بعد کوئی عربی کسی اجمی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، سب انسان آدم جو اولادان تمام انسان آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، آدم کی مٹی میں پیدا کیو ویو آہے، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ ہر کو مسلمان بھی مسلمان جو بھاؤ آہے، ہر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، سب مسلمان ایک برادری آن، اور تمام مسلمان ایک برادری ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد اس کا دوسرا پوائنٹ ہے، اے انسانوں پانچے غلامن جو خیال رکھو، اے انسانوں اپنے غلاموں کا خیال رکھو، جے کہ اوہیں کھاؤ جو آپ کھاؤ، اوہیں مطلب آپ سو ہنن کے کھارایو وہی ان کو کھلاؤ، جے کہ اوہاں پہریو سوئی ہنن کے پہرایو، جو آپ لوگ پہنے خود جو لباس آپ پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ تو اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے، عورتن کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا ڈرجندہ رہیو، عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، عورتن تے وہاں جائیں ہنن جا وہاں تے حق آن، عورتوں کے آپ پر اور آپ کے ان پر حق ہیں، اوہاں جو جانیو اوہاں جب مال ہک بئی تے ایڑی طرح حرام کیا وین تھا، جیڑی طرح اجو کے ڈیں ہن شہر میں خون خرابی حرام تھی اللہ ہے۔ آپ کی جانیں آپ کا مال ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن کعبہ شریف میں خون خرابہ حرام کیا گیا، یعنی کہ کعبہ شریف میں خون خرابہ کرنا جو تھا وہ جائز نہیں تھا، اس کو منع کیا گیا تھا۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک دوسرے کی اجازت کے بغیر ایک دوسرے کا مال ایک دوسرے کی جانیں آپ لوگوں کے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح کہ یہاں پر خون ریزی کرنا حرام ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ صفحہ نمبر 8، اب ہم چلتے ہیں اپنے صفحہ نمبر 9 کی طرف۔ آؤں وہاں وٹ ہک ایڑی شے چھڑی ونیے رہیوں آہیا، میں آپ کی طرف ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، شے کہتے ہیں چیز کو، جے کڈیں وہاں ان کے مضبوطی سا جلندہ تا کڈیں با گمراہ نہ تیندا، اگر جب تک آپ اس چیز کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ وہ آہے اللہ تعالیٰ جی کتاب، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی کہ قرآن، اگر قرآن کو آپ لوگ مضبوطی سے پکڑیں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، قرض ادا کیو ونیے ادھاری شیے واپس ڈنی ونیے، زامن قرض بھرے ڈین لائے بدل آہے، قرض ادا کرنا چاہیے، قرض ادا کیا جائے، ادھار جو لیا ہے وہ واپس دیا جائے، زامن قرض بھرے ڈین لائے بدل آہے، زامن یہ کہ جو قرض دار ہے تو وہ قرض دینے کا پابند ہے، بدل آہے پابند، بدل کہتے ہیں پابند کو۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے، خبردار متھا منہ کا پو گمراہ تھی مجھو، خبردار ایسا نہ ہو کہ میرے بعد گمراہ ہو جاؤ، ہک بھیجو سسیوں لاہندہ رہو، اور ایک دوسرے کی گردنیں اتارتے رہو۔ وہاں کے اللہ جل جلال جے آڈو حاضر تھیانو آہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہاں جے عملن بابت وہاں کہاں پچھاڑو کندو، وہ آپ لوگوں سے آپ کے عمل کے بارے میں پوچھ گچھ کرے گا، پچھاڑو کندو پوچھ گچھ کرے گا۔ ڈوہاری پانجے ڈوہ لائے خود ذمہ وار ہے، ڈوہاری یعنی کہ مجرم اپنے گناہ کے لیے اپنے جرم کے لیے خود ذمہ دار ہے۔ پی جے ڈوہ لائے پٹ جے ڈوہ لائے پی ذمہ وار نہ ہے، باپ کے گناہ کے لیے یا باپ کے جرم کے لیے بیٹا اور بیٹے کے جرم کے لیے باپ ذمہ دار نہیں ہے۔ جے کڈیں کو با بے کارو شیدی شخص وہاں جے امیر ہوجے، وہاں کہ اللہ تعالیٰ جی کتاب موافق ہلائے تا ان جی اطاعت فرما برداری کریو، جے کڈیں جب کو بیں کارو کوئی دوسرا کالا یا پھر حبشی شخص جو ہے آپ کا امیر ہو اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق چلائے، تو آپ پر ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ پانچے خالق کی عبادت کریو، اپنے خالق کی عبادت کرو، 5 وقت نماز پڑھیو، 5 وقت نماز پڑھو، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھو، رمضان کے مہینے میں روزے رکھو، دینی حکمن جی اطاعت کریو اور دینی احکامات کی عمل کرو، احکامات پر کی اطاعت کرو، تا جی اللہ تعالیٰ جی جنت میں داخل تھی ونیو، تاکہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو سکو۔ مذہب میں انتہا پسندی کا بچندہ رہ جو، مذہب میں انتہا پسندی سے بچتے رہو، چھا کانٹتا وہاں کے اگیوں قوموں با انہی کرے ٹولیوں تھی تباہ تھی ویوں،
کیونکہ آپ سے پہلی قومیں بھی اسی طرح ایک دوسرے کی فرقہ واریت میں بٹ گئے اور تباہ ہو گئے۔ خطبے کا پوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن ماڑھن کا پوچھیو چھا ماں وہاں تائیں اللہ جو پیغام پہنچایو۔ خطبے کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے پوچھا، اصحاب سے پوچھا کیا میں نے آپ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا؟ ماڑھن جواب ڈنو، لوگوں نے جواب دیا ہاں اے اللہ جا رسول ہاں اللہ جو پیغام اساں تائیں پہنچایو، ہاں اللہ کے رسول آپ نے اللہ کا پیغام ہمارے تک پہنچا دیا۔ وہ جواب بدھے پاڑ فرمایو۔ یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد، یعنی اے منجھا مولا تو شاہد تھی جاں۔ اللہم اشہد یعنی کہ یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد یعنی اے میرے مولا تو گواہ رہنا۔ شاہد کہتے ہیں گواہ کو۔ خطبے جے پچھاڑی میں پاڑ سکرن صلی اللہ علیہ وسلم سبنی مسلمانن کے الوداع چاہیو۔ خطبے کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو الوداع کہا ऐं تاکید فرمایو تا جے کے شخص ہتے موجود نہ آہن سی غیر موجود ماڑھن تائیں ہی پیغام پہنچایو، اور یہ بھی کہا کہ اگر جو شخص یہاں موجود ہے وہ غیر موجود شخص کو میرا پیغام پہنچا دے۔ تو یہاں پر ہمارا سبق جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ مشکل الفاظ کے معنی ہیں، یہ آپ نے اس کو بغور پڑھنا ہے اور اس کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔